وبركاته. الحمد لله الذي بين الطيب والخبيث، والصلاة والسلام على إمام أهل الحديث، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، آج کی ہماری چند منٹ کی گفتگو وہ ایک کلپ کے اوپر، ایک اصول کے اوپر مبنی ہوگی کہ محترم و مکرم مرزا انجینئر جہلمی صاحب، ان کی جانب سے ایک اصول وضع ہوا ہے، ان کی جانب سے ایک بہت بڑا فکر انگیز ایک اصول آیا ہے ہمارے سامنے کہ انجینئر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم قادیانیوں کو قادیانیوں کو کافر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. یعنی کہ مرزا صاحب نے یہ اصول بتایا ہے کہ قادیانیوں کو ہم کافر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قادیانی ہم مسلمانوں کو ڈکلیئر کرتے ہیں، کافر ڈکلیئر کرتے ہیں. بہت افسوس کن، بہت حیران کن یہ اصول ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے، قادیانیوں کو مزید تقویت دینے کے لیے یہ مرزا صاحب نے بات کہہ دی ہے کہ ہم قادیانیوں کو معاذ اللہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. پیارے بھائیو، دیکھو، قادیانی دنیا کا غلیظ ترین کافر ہے، اس بات کے اوپر میرا بھی یقین ہے، ایمان ہے. بلکہ تمام مکاتب فکر، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی اہل ایمان ہیں، اہل ایمان کے اندر شامل ہیں، جن کا قرآن مجید کے اوپر یقین ہے، اس کا منزل من اللہ ہونے کے اوپر یقین اور اعتماد ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی جانب سے آیا ہے اور اس کے اندر تمام احکامات اللہ کی جانب سے ہیں. اس آدمی کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ لا نبی بعدی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مرزا صاحب نے یہ بات کہہ کر مسلمانوں کو مزید تقویت دینے کے بجائے انہیں ضعف اور کمزوری کی جانب پھینکا ہے. اب دیکھیں کہ مرزا انجینئر صاحب، آپ نے یہ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر اس بات کو سمندر کے اندر ڈالا جائے تو شاید سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر حب رسول موجود ہے، ہمارے دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود ہے. ہم نے ہر ایسے آدمی کا تعاقب کرتے رہنا ہے، ہر ایسے آدمی کے پیچھے ہم نے لگے رہنا ہے اور حق چیز کا دفاع ہم نے کرتے رہنا ہے، وہ چاہے سامنے والا جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، ہم نے دفاع کرتے رہنا ہے. آپ جاتے ہیں مرزا صاحب کی جانب، کوئی بھی ایسا قادیانی میرے سامنے لے کر آؤ، کوئی بھی ایسا قادیانی اس وقت موجود نہیں ہے روئے زمین پہ کہ جو یہ کہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو نبی نہیں مانتا. کوئی قادیانی نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو ایک حقیقت بتانے جا رہا ہوں. ابھی چند دن قبل ہمارا مناظرہ کہہ لیں یا ایک مباحثہ کہہ لیں، ایک بطور اصلاح گفتگو ہونی تھی. ایک جرمنی کے گروپ تھے، جرمنی کے بہت سارے قادیانی وہاں موجود تھے واٹس ایپ گروپ کے اندر. تو ہمارے ایک دوست ہیں عبداللہ بخاری بھائی، فیصل آباد سے، جن کا تعلق ہے، تو انہوں نے گفتگو کرنی تھی تو میں بھی وہاں موجود تھا. تو ان کا دعویٰ، اللہ کے کتابوں کے اندر بھی یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے. یہ ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور اس نے دعویٰ بھی یہی کیا تھا. لیکن مزید لوگوں کی زبانی کہلوانے کے لیے گروپ کے اندر میں نے یہ ایک میسیج ڈالا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو ان کے 3 جواب تھے کہ ہم مرزا کو نبی بھی سمجھتے ہیں اور مرزا کو مہدی موعود بھی سمجھتے ہیں، جو مہدی آنا تھا وہ آ گیا. اب یہ کن کی زبانی؟
ان لوگوں کی زبانی میرے پیارے مسلمان بھائیوں کہ جو قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں، ان کی زبانی یہ الفاظ تھے کہ ہم مرزا کو نبی مانتے ہیں معاذ اللہ۔ اور مرزا صاحب انجینئر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں کافر اس وجہ سے کہتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی عزت کی وجہ سے، آپ اپنی ہم نوائی کی وجہ سے قادیانیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، نہ کہ اس وجہ سے آپ قادیانیوں کو کافر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کو نہیں مانا۔ کہاں کا یہ اصول ہے، کہاں کا ضابطہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر وہ ہاتھ رکھیں، نبوت کو نہ مانے، اس وجہ سے انہیں کافر کہنا چاہیے، یا وہ ہمیں کافر کہیں تو کافر کہنا چاہیے؟ یہ اصول کہاں سے آیا؟ بہت افسوس ہوا یہ بات سن کر۔ مرزا صاحب کو یہ اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہمارے پاس کہ مرزا صاحب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر مرزا صاحب سے میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب دیکھیں، اپنے الفاظ کے اندر غور کریں، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کی چاہت کرنے والے ہیں، جو ان کو سننے والے ہیں، ان کے سامنے بھی میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ واللہ خدا را حق کو پہچانو کہ حق کون کہہ رہا ہے۔ یہ صرف چند کتابیں پڑھ لینے سے، سامنے کتابیں رکھ کے مائک لگا کے گفتگو کر لینے سے آدمی عالم نہیں بن جاتا۔ اگر یہی اصول رہا انجینئر صاحب، اگر یہی اصول آپ کا رہا کہ معاذ اللہ ہمیں وہ کافر کہتے ہیں تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں، تو پھر معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا کوئی عزت تو نہیں ہوئی آپ کے نزدیک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تکریم تو نہ ہوئی آپ کے پاس۔ ایسے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جماعت المسلمین والے اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، بہت سارے ایسے مکاتب فکر کو وہ کافر سمجھتے ہیں، تو پھر آپ ان کو بھی کافر سمجھیں، یعنی کہ جو ہمیں کافر کہہ رہے ہیں پھر آپ ان کو بھی کافر سمجھیں، جماعت المسلمین والوں کو بھی کافر کہیں نا کہ وہ بھی کافر ہیں۔ یہ اصول آپ کا ٹھیک نہیں۔ ہماری تو دل آزاری ہوئی ہے یہ اصول سمجھ کر، یہ اصول دیکھ کر اور سن کر کہ جو ہمیں کافر کہے گا ہم انہیں کافر کہیں گے، جو ہمیں کافر نہ کہے گا ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے، یعنی کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے تو ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے انشاءاللہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ جہاں تک ہو سکا، ہمیں اگر اپنی جان کی بازی بھی دینی پڑی تو ہم گریز نہیں کریں گے، ہمیں اپنا خاندان قربان کرنا پڑا تو ہم گریز نہیں کریں گے، ہمیں کوئی بھی چیز قربان کرنی پڑی تو ہم گریز نہیں کریں گے، لیکن ختم نبوت کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، مال بھی دے سکتے ہیں، اپنی اولادیں بھی دے سکتے ہیں، اپنے خاندان کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے اوپر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مرزا صاحب آپ سے گزارش ہے اس اصول کو ختم کیجئے، بلکہ یہ اصول اپنائیے کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہم اسے کافر مانیں گے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مسلمہ کذاب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، مسلمہ کذاب کے ساتھ جدل کیا، مسلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کیا، اسے قتل کیا۔ انہوں نے کیوں قتل کیا تھا؟ وہ صحابہ کو کافر سمجھتا تھا، یعنی کہ مسلمہ کذاب علیہ اللعنہ وہ صحابہ کو کافر نہیں سمجھتا تھا، اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا، تو صحابہ کرام نے اس کے صحابہ کرام نے خروج کیا، صحابہ کرام نکلے اس کو قتل کرنے کے لیے۔ حضور مرزا صاحب آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ جو مرزا صاحب کے ہم نوا ہیں، انجینئر صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، جو انجینئر صاحب کو سننے والے ہیں، کہ اس اصول کو ذہن میں بالکل نہ لائیے کہ جو ہمیں کافر سمجھے گا ہم انہیں کافر سمجھیں گے، بلکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے اوپر ذرا برابر بھی شک کرے گا ہم اسے دنیا کا بدترین کافر سمجھیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں حق کو سمجھنے کی اور حق کو دیکھنے کی اور حق کو سننے کے بعد اسے ہضم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔